موضوع الدرس التحديدات والتخويفات للكفار والمشركين، سورة حامیم سجدہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال فقضاهن 7 سماوات في يومين، أي ففرغ من تسويتهن 7 سماوات في يومين آخرين وهما يوم الخميس ويوم الجمعة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر 7 آسمان برابر بنا دیے 2 دنوں کے اندر، اور یہ 2 دن جو تھے یعنی خمیس اور جمعہ کا دن، چونکہ جیسے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات جو ہے 6 دن کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ پہلے 2 دن جو ہیں وہ صرف زمین پیدا ہونے پہ، کیونکہ آپ پر نص قطعی ہے کہ خلق الارض فی یومین، 2 دنوں کے اندر، ایک یوم الاحد اور یوم الثلاثین ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یوم سے مراد یہاں واقعتاً وہ یوم نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو آسمان و زمین بھی نہیں تھے، تو دن کہاں سے آ گئے؟ بھئی دن کا معنی تو ہوتا ہے نا کہ طلوع شمس سے لے کر غروب تک یہ دن ہے، غروب شمس سے لے کر صبح طلوع شمس تک یہ گویا رات ہے۔ اس میں کچھ وقفہ ہے جو صبح صادق اور پھر فجر کی نماز، چونکہ وہ قبل طلوع شمس ہے، ورنہ دن تو اسی کا نام ہے نا کہ سورج نکلے گا اور غروب ہوگا، دن مکمل ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں روزہ رکھنے کے اندر یہی حکم دیا ہے نا جی، کہ اللہ نے حکم دیا کہ آپ کھا پی سکتے ہیں کب تک؟ کہ صبح صادق تک، اور اس کے بعد دن کے اندر آپ کے لیے سب چیز بند ہو گئی، آپ کے لیے ہر چیز کھانا پینا بند ہو گیا، وہ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو، کیونکہ سورج غروب ہو تو دن ختم ہو، اور روزہ دن کو ہوتا ہے، روزہ رات کو نہیں ہوتی۔ ہاں اس کے احکام صبح صادق سے شروع ہو جائیں گے، جب صبح صادق ہوگی تو روزہ یعنی کھانا پینا جو ہے بند ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جب صبح صادق اور صبح کاذب جدا ہو جائیں، صبح کاذب پر بند نہیں کرنا، لیکن صبح کاذب وہ ہوتی ہے کہ روشنی کی لہر آتی ہے اور سیدھی اوپر چلی جاتی ہے، اور صبح صادق وہ ہے کہ وہ روشنی کی لہر اوپر جا کے آہستہ 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 پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔
تو اللہ تبارک حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل. اس کے بعد روزہ جو ہے آپ پورا کریں گے کب تک؟ رات تک. اور رات کب ہوگی؟ جب سورج غروب ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ میری امت انشاءاللہ خیر پہ رہے گی جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحور میں تاخیر کریں گے. یعنی اذا عجلتم فی الافطار، معنی یہ ہے کہ جو ہی غروب ہو تو فوراً افطار کریں. اول وقت میں افطار کرنا جو ہے یہ سنت بھی ہے اور حضور کو محبوب بھی ہے. اور اسی طرح سحری میں آدمی دیر کرے، سحری میں آخر وقت میں جا کے سحری ختم کرے. اور اس کا بڑا اچھا طریقہ جو ہے نا جی یہاں عرب میں ماشاءاللہ بڑا اچھا، ہم تو ابھی اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کا ماشاءاللہ نظام جو ہے نا روزے کا بہت اچھا ہے. اب یہ ہے کہ سحری کے وقت افطار کے وقت صرف کھجور، پانی، قہوہ، بس کھجور کھا لیں گے، چند دانے کھجور کے کھا لیں گے، پانی پی لیں گے، قہوہ پی لیں گے. اب کوئی روٹی شوٹی نہیں کھائیں گے. اب آرام سے سکون سے مغرب پڑھیں گے، پھر عشاء پڑھیں گے، پھر تراویح پڑھیں گے. تراویح کے بعد جب گھر جائیں گے 12 بجے رات کو کھانا کھائیں گے. یہ کھانا جو ہے کوئی افطار کا بھی ہو گیا، سحری کا بھی ہو گیا. 12 بجے کھانا کھانے کے بعد کوئی آرام کرے گا، کوئی آرام نکاح میں تو کام کرے گا. اس کے بعد جو ہے وہ حرم میں آ جائیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے. صبح سادے کو جب یہاں ہوں گے تو زمزم کے 2 گھونٹ پی لیں گے. سحری آخر وقت میں کر لیں کہ سحری جو ہے ان کے کھانا تو 12 بجے کھا چکے ہیں. اب انہوں نے صرف سحری کا حکم ہے، 2 گھونٹ پانی پی لیا، سنت ادا ہو گئی. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سارا دن آدمی پر بوجھ نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے ماشاءاللہ افطار جو ہے وہ کم از کم 2-3 کلو پکوڑے اور سموسے اور چٹنیاں اور جو دنیا کے اسلام کے خلاف، یعنی حضور نے تو ہمیشہ میٹھے سے افطار کیا ہے. چٹنیاں بنوائی تھی حضور نے، سموسے بنتے تھے حضور کے زمانے میں، پکوڑے بنتے تھے. یہ پتہ نہیں کہاں سے ہندوؤں کی رسم لے کے آ گئے ہیں. افطار کے اندر سب سے افضل ہے کھجور، اور کھجور تازہ ملے سبحان اللہ، تازہ نہ ملے تو پھر سوکھی ہوئی مل جائے. اگر وہ کھجور نہ ملے حضور نے فرمایا پھر پانی سے افطار کر. یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے کوئی نمک سے افطار کر رہا ہے اور اس کے بعد 2 کلو پکوڑے کھا جائے گا، پہلے نمک سے افطار کر رہا ہے. یہ تو پتہ نہیں کوئی ہندوؤں کی ہے، کوئی رسم ہے. مسلمانوں کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں. سموسے بن رہے ہیں اور پکوڑے بن رہے ہیں. اچھا پھر جناب یہ تو ہے نا افطار ہے نا، مغرب کے بعد پھر باقاعدہ کھانا کھائیں گے نا حضرت. جب 2 کلو کھانا اندر ہوگا، مٹی بھی رکعت تراویح پڑے گا. وہ تو کھانے کا بوجھ ہی نہیں اٹھا سکتا، تراویح کیا پڑے گا؟ نہ وہ سمجھے گا کہ امام صاحب نے کیا پڑھا ہے، انتظار میں ہوگا کہ اللہ اکبر کب کہتے ہیں. جان چھوٹے تراویح ختم ہو اور گھر بھاگوں. تو یہ تو رمضان ہے نا، اس کو اس طرح کیا جائے بات. تو یاد رکھو کہ جب آسمان ہی نہیں بنے، سورج ہی نہیں، تو دن رات کیسے آ گئے؟ بات سمجھے. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ اتنا وقت لگا جتنا تمہارے دماغ میں 6 دن ہے، یعنی اتنا وقت گویا کہ صرف ہوا. اب چونکہ وقت اسی طرح صرف ہوا تھا اس لیے نام آ گئے کہ 2 دن میں زمین بنی. کون سے 2 دن؟ احد، اتنے یعنی اتوار اور سوموار کے دن. اس کے بعد پھر 2 دن آگے آ گئے، منگل اور بدھ. اس میں اللہ نے تمام ارزاق اور پہاڑ اور معدنیات اور جمادات اور نباتات اور منافعات سب پیدا کر دیے. 4 دن ہو گئے. پھر اللہ نے 2 دن میں آسمان پیدا کیے، تو کل 6 دن ہو گئے. تو جمعہ والے دن آ کے ساری تخلیق جو ہے وہ ختم ہو گئی. باقی یہودیوں کا یہ کہنا نعوذ باللہ کہ اس کے بعد اللہ تھک گئے یا اللہ نے آرام کیا، تو یہ جہالت ہے. اللہ تھکنے سے بھی پاک ہے، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ ہر صفت عجز سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے، باقی ہے، ساری کائنات کے تھامنے والا ہے.
تو اس لیے یہودی اسی لیے وہ ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں، ہفتے کو چھٹی کرتے ہیں کہ جی اللہ پاک نے بھی چھٹی کر دی نا، کام سارا ختم ہو گیا، اللہ نے آرام کیا، ہم بھی آرام کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی یہ حالت ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ 7 اللہ نے پھر 2 دنوں کے اندر یہ آسمان پیدا کیے، وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا رتب مقررا في كل سماء ما تحتاج إليه الملائكة ما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هو۔ پھر ہر آسمان کے لیے حکم جاری فرما دیا کہ پہلے آسمان میں یہ ملائکہ، دوسرے میں یہ ملائکہ، تیسرے میں یہ ملائکہ، اور ملائکہ کے علاوہ جو آسمانوں میں چیزیں ہیں ان کو بھی تو کوئی نہیں جانتا ما سوائے اللہ تبارک و تعالی۔ تو ان کا بھی اللہ نے نظام بنا دیا کہ تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے لیے یہ حکم ہے، تمہارے اوحیٰ فی کل سماء، ہر آسمان کے لیے اس کے اوامر جو تھے، احکام جو تھے وہ جاری فرما دیے گئے۔ اور فرماتی ہیں وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے آسمان دنیا، اس کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ ایک معنی یہ ہوتا ہے دنیا معنی دنو سے، دنو معنی قریب، تو یہ چونکہ قریب ہے ہمارے اس لیے اس کو کہتے ہیں سماء الدنیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اوپر چونکہ پہلا آسمان یہ ہے، اس کے بعد والا تو اس سے دور ہے، اس کے بعد والا پھر اس سے دور، تو گویا یہ ہمارے قریب ہو گیا، اسی لیے اس کو کہتے ہیں سماء الدنیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے آسمان دنیا کو زینت بخشی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کواکب و نجوم اور سیارات اور سورج چاند پیدا فرما دی۔ وہی الکواکب المنیرۃ المشرقۃ علی اہل الارض، اللہ نے ایسے سورج، ایسے چاند، ایسے ستارے پیدا فرمائے جو پوری دنیا کی روشنی کا باعث ہیں، پوری دنیا کی چاندنی کا باعث ہیں۔ آپ دیکھیں کہ چاند جب اپنے جوبن پہ آتا ہے 14ویں کی رات میں، دیکھیں کیا نظارہ ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کواکب کا نظارہ دیکھنا ہے، آپ باہر سفر میں چلے جائیں، صحرا میں دیکھیں ستارے کیسے کھل، یہاں تو شہر میں لائٹ ہوتی ہے، اس لیے ستارے جو ہیں صحیح انداز میں ہمیں نظر ہی نہیں آتے، ہم اس کی زینت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اس لیے فرمایا ہم نے اس کو زینت دی، آسمان دنیا کو ہم نے ستاروں سے مزین کر دیا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کیا وَحِفْظًا اَيْحَاسًا مِّنَ الشَّيَاطِينِ أَن تَسْتَمِعَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ، اور ہم نے حفاظت، ہم نے ان ستاروں کو گویا اللہ نے اپنے چوکیدار بنا دیے، جیسے تم سیکورٹی گارڈ رکھتے ہو نا جی، حفاظت کریں، تو یہ آسمان پہ جو ستارے چمک رہے ہیں یہ بھی اللہ کے چوکیدار ہیں، ڈپٹی پہ کھڑے ہیں کہ جب بھی کوئی جن قریب آئے، شیطان قریب آئے تو مارو اس کے منہ پر۔ اچھا یاد رکھیں کہ یہ ستارے ٹوٹنا جو ہے، یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹ گیا، اصل میں یہی ہوتا ہے کہ وہ جنوں کے شیاطین کے تعاقب میں جاتے ہیں، اور کبھی وہ لگ گیا تو شیطان مر گیا، کبھی تھوڑا لگا تو شیطان کا دماغ ہل گیا، اور کبھی شیطان بچ کے نکل گیا۔ تو یہ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ستارے ٹوٹنا وغیرہ یہ تو حضور پاک سے بھی پہلے تھا، لیکن حضور کی پیدائش کے بعد زیادہ ہو گیا حضور کی، ورنہ ستارے تو پہلے بھی ٹوٹتے تھے۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ حضور کی بعثت کے بعد، تو حضور کی بعثت کے بعد قرآن ہمیں بتا رہا ہے ملیت حرسن شدید وشہبا، انہوں نے جا کے کہا کہ اپنے ابلیس، اپنے ابا سے کہا کہ اب تو آسمانوں پہ حراست جو ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے، اب پہرا بڑا شدید ہو گیا ہے، اب اگر ہم کہیں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ہمیں مارا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ کچھ ہو گیا ہے دنیا میں، کہ آخر اتنا پہرا آسمانوں پہ کیوں ہو گیا۔ اِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، وہ جن کہنے لگے پتہ نہیں، اللہ عالم یہ جو ہو گیا ہے پتہ نہیں اللہ پاک کوئی دنیا فنا کرنا چاہتے ہیں یا اور کوئی دنیا کی بھلائی کا مسئلہ ہے۔ اب دیکھو جن ہے وہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں بزرگ کے جن تابع ہیں، وہ غیب کی خبریں بھی، ان کو خود اپنا پتہ نہیں تو غیب کی خبریں کہاں سے لے آئیں گے، وہ تو خود کہنے گے انا لا ندری، ہم نہیں جانتے
کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیا، اتنا شدید پہرے لگ گئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ پہلے ہم جاتے تھے، باتیں سنتے تھے ملائکہ کی، انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ہم نے خلا کے اندر اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے۔ اب بھی دیکھ لیں کہ یہ اسٹیشن جو خلاؤں میں بنے ہیں نا، سب سے پہلے کس نے بنائے؟ شیطان نے۔ انا کنا منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔ تو اب ابلیس بھی گھبرایا، اس نے کہا کہ ہاں پتہ نہیں ہے، اچھا ایسا کرو کہ ساری زمین میں پھیل جاؤ، خبر تلاش کرو، اور ہر زمین سے مٹی بھی لے آؤ۔ تو اب جناب وہ ڈھونڈتے 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 جب یہ مٹی آئی نا حجاز کی، مکہ کی، کہنے لگا اسی مٹی میں معلوم ہوتا ہے مسئلہ، یہیں جاؤ۔ اب جناب جب جنات آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مبارک پڑھ رہے تھے، حضور کی بےست ہو گئی تھی، حضور تلاوت فرما رہے۔ تو بہرحال اللہ نے یعنی اسی لیے یاد رکھو قرآن کی روشنی میں یہ ستارے جو ہیں ان کے 3 کام ہیں، یاد رکھو۔ چوتھے کام میں پڑھو گے تو ہلاکت ہی ہلاکت۔ 3 کام کیا ہے؟ ایک کام یہ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، اللہ نے فرمایا ہم نے بھٹکنے والوں کے لیے نشانی بنا دی ہے تاکہ ہدایت حاصل کریں۔ کیا مانا؟ صحرا میں سفر کر رہے ہیں، سمندروں میں سفر کر رہے ہیں، ہم کیا پتہ کدھر جا رہے ہیں؟ تو ستارے پہ نظر ڈالیں گے بھی قطب ستارہ کدھر ہے۔ اسی لیے جتنے کمپاس بنتے ہیں نا، سب کا تعلق قطب ستارے سے ہوتا ہے۔ قطب ستارہ پہ سوئی آئے گی تو فیصلہ ہوگا ہم مشرق میں ہیں، مغرب میں ہیں، شمال میں ہیں، جنوب میں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایک تو ہم نے یہ راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور دوسرا فرمایا گیا زینا السماء الدنیا، اور آسمان دنیا کی ہم نے زینت بنا دیا، اور تیسرا فرمایا حفظا، ہم نے حفاظت کا پہرے دار مقرر کر دیا ہے۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ اب جناب تم چاند پہ پہنچو، مشتری پہ پہنچو، اور جناب سٹار بار بناؤ اور یہ کرو، بس سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ابھی نے قطع نظر اس بات کے ٹھنڈے دل سے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو ذرا اکاؤنٹ سے دلچسپی ہے، ہم تو اس فن میں اس نہیں جانتے، آپ اندازہ کریں کہ اس وقت تک دنیا میں یعنی جو بڑی بڑی قوتیں طاقتیں تھیں، انہوں نے جو اس پہ چاند پہ پہنچنا ہے اور مشتری پہ جانا ہے اور خلائی سیارہ چھوڑنا ہے اور خلا میں گاڑی بھیجنی ہے، خلا میں چہل قدمی کرنی ہے، اس پہ جو یعنی ارب $100 اور ارب £1/2 تباہ ہوئے ہیں، اگر وہ پوری دنیا کے غریبوں پہ تقسیم کر دیے جاتے ایک بندہ بھی بھوکا نہ ہوتا۔ اچھا اس سے ملا کیا؟ یہی کہ میں علم میں بڑا ہوں، میری ٹیکنالوجی زیادہ طاقتور ہے، اور کیا؟ اچھا غلطی سے بھی کبھی بٹن دب گیا نا، پوری دنیا اڑ جائے گی، غلطی سے۔ انسان ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، اور ایسے حالات کئی دفعہ پیدا ہوئے ہیں کہ ایک ملک کے کمپیوٹر نے غلطی کی، سگنل دے دیا کہ یہ ہو رہا ہے، تو ادھر سے بھی وہ الرٹ ہو گئے، تو اتنی دیر میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں وہ تو غلطی تھی۔ ورنہ تو بالکل یعنی یہ تمام چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں کہ اللہ نے جب قیامت قائم کرنی ہے نا، تو اس عالم کو فنا کرنے کے لیے سب کچھ پہلے موجود ہوگا، صرف بس اسرافیل پھونک ماریں گے اور یہ سب اڑ جائے گی، دنیا کائنات ختم ہو جائے گی۔ آپ بھی دیکھ لیں نا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اب بھی یہی ہوتا ہے نا، وہ کہیں جا کے نعوذ باللہ بم رکھ دیتے ہیں، کوئی گرنیڈ رکھ دیتے ہیں، کوئی بارود دفن کر دیتے ہیں، اس کو آگ دکھاتے ہیں، وہ اپنا دور کھڑے ہیں، بم ہوا سارا گھر اڑ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یعنی یہ تباہی کے آثار ہیں نا، تو انسانیت کا معنی یہ ہے وہ چیز بناؤ جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، کہ اب پوری دنیا کو پانی کا مسئلہ آ رہا ہے، ایسی چیزیں پیدا کرو۔ پوری دنیا میں بجلی کا بحران ہے، ایسی چیزیں پیدا کرو، بجلی سستی ہو، ہر غریب لے سکے، فائدہ اٹھا سکے، ترقی کر سکے۔ تو خدمت کرنے کا معنی تو یہ ہوتا ہے
کہ ایسی ایجادات کرو. اب دیکھو نا جیسے ایک پینسلین کا انجیکشن تھا، جس نے بھی ایجاد کیا اس نے کتنی بڑی انسانیت کی خدمت کی کہ کتنے کروڑ لوگوں نے اس بیماری سے فائدہ اٹھایا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ٹی بی ایک موذی مرض تھی کہ اس کا علاج کوئی نہیں. جس نے سب سے پہلے ٹی بی کے لیے دوائی تجویز کی، 9 مہینے کا کورس ہے، ٹی بی ختم، کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو اصل تو خدمت کرو نا لوگوں کی. علماء نے خدمت کی ہے، دین میں تفسیریں لکھی، حدیث کی شرحیں لکھی، ان کے تراجم لکھے، ان کے معانی لکھے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. ان کا کام تھا. علماء نحو نے قواعد پر محنت کی، علماء لغت نے لغت پہ محنت کی، علماء حدیث نے حدیث پہ محنت کی، فقہاء نے فقہ پہ محنت کی، علماء افتاء نے فتاوی پہ محنت کی. اب بھی پورے عالم کو جو جدید مسائل درپیش ہیں، اللہ اس حکومت کو جزائے خیر دے. باقاعدہ سال میں 2-3 دفعہ اجلاس ہوتا ہے مجمع الفقہ الاسلامیہ کا، جس میں پوری دنیا کے علماء فقہاء بیٹھ کے جدید مسائل کا حل کرتے ہیں کہ جی امت کو اب یہ مسئلے پیش آ گئے، قرآن حدیث میں تو ذکر ہے نہیں، اب اس کا کیا ہو. اب دیکھو نا جی کسی کی آنکھ بدل دو. اب قرآن حدیث میں تو حضور کے زمانے میں تو آپریشن ہی نہیں تھا نا. اچھا گردہ خراب ہو گیا، اس کا لے کے اس کو ڈال دو. اچھا گردہ خراب ہو گیا، کسی بندر کا گردہ نکال کے بندے کو ڈال دو. اچھا جگر خراب ہو گیا، جگر کاٹ کے جناب اس کو آدھا کر دو. میدا خراب ہو گیا، کاٹ کے آدھا کر دو. بندہ مر رہا ہے، اس کی آنکھ نکال کے زندہ کو ڈال دو. تو یہ تو قرآن حدیث میں مسئلے ہیں نہیں، کون حل کرے گا؟ تو یہی وہ ہوتا ہے وہ کام جو فقہا کرتے ہیں، جس سے آج لوگ الرجی ہو جاتے ہیں نا کہ نہیں جناب ہم تو حدیث پہ عمل کریں گے. تو لے آئے حدیث مبارک جی، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ کرنی یا تبدیل کرنا جائز ہے؟ حل کیا کرے؟ یہ اندھا پھرتا رہے آدمی. کوئی حدیث مبارک لیں جس میں لکھا ہو کہ کیا مرنے سے پہلے آدمی اپنے اعضاء کی وصیت کر سکتا ہے کہ میری آنکھیں کسی کو دے دینا، میرا گردہ کسی کو دے دینا، میرا جگر کسی کو دے دینا، میرے بال کسی کو دے دینا، میرا فلاں عضو کسی کو دے دینا؟ کیا یہ جائز ہے؟ کس حدیث مبارک میں؟ کیسے مسئلہ حل کریں؟ اب انسان ہے، اللہ نہ کرے، اللہ اس کے وال بند ہو گئے دل کے. اب وال بدلنے کے لیے کئی چیزیں ہیں، پلاسٹک کے بھی ہیں، انسانی جسم کے بھی ہیں، خنزیر کے بھی ہیں. اچھا وہ سستے وہی ہیں جو حرام کے ہیں، خنزیر کے ہیں. اب ایک غریب آدمی نے دل کا آپریشن کرا، وہ کہتے ہیں 4 لاکھ دو تو ہم یہ حلال لگا دیں گے، اور 2 لاکھ دو تو حرام والے سے کہوں گا چھوڑو یار حلال حرام، 2 لاکھ لو، جان چھوڑو، پھر آپریشن کرو. اندر خنزیر کا وہ رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا کریں گے جناب؟ تو یہ اعتراض کر دینا اور بچوں والی باتیں کہہ دینا، جیسے وہ اہل قرآن ایک طبقہ پیدا ہو گیا جی ہر چیز پہ قرآن پہ. اللہ کے بندے کہاں سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ عشاء کی 4 رکعت پڑھو، مغرب کی 3 پڑھو، فجر کی 2 پڑھو؟ کون سی آیت ہے؟ تو سیدھی بات ہے کہ قرآن بغیر نبی کے سمجھ نہیں آئے گا، اور حدیث بغیر صحابہ اور علماء اور فقہا کے سمجھ نہیں آئے گی. جب تک یہ کڑی ملے گی نہیں زنجیر ٹوٹ جائے گی. ہم محتاج ہیں، قرآن سمجھنا ہے تو پھر آؤ محمد مصطفیٰ کے دروازے. اسی لیے قرآن نے بل پابند کر دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اسی طرح اللہ کے نبی نے بدلا دیا کہ میرے صحابہ جو ہیں ان کو حکم دیا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو موجود ہو ان کو پہنچاؤ میری بات جو موجود نہیں ہے. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ان کو پہنچاؤ. بعد وہ لوگ جو یہاں موجود نہیں وہ تم سے زیادہ ذہین ہوں گے، تم سے زیادہ علم والے ہوں گے، تم سے زیادہ حفظ والے ہوں گے. اور صدق رسول اللہ، اللہ کے نبی نے سچ کہا. ایمان سے کہیں آج سیاستہ کی جو 6 کتابیں ہیں یہ ساری کوئی عربوں نے تو نہیں لکھی، نہ صحابہ نے لکھی ہے، نہ عجم کے لوگوں نے لکھی ہیں. ایک کتاب حدیث مبارک کی جو ہے وہ عربوں نے تو نہیں لکھی. آپ دیکھیں نا سب سے بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب جو ہے بخاری شریف کس نے لکھی؟ ابھی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجوفی. وہ کون تھے؟ تو بخارا کے تھے. امام مسلم کون تھا؟ نیسابور کا تھا.
امام ابو داؤد قوم کے تھے، اصفہان کے تھے۔ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ابن سورۃ ترمذی کہاں کے تھے؟ ترمذ کے تھے۔ یہ تو یہاں کا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ حضور نے سچ فرمایا تھا نا کہ میری بات آگے لے جاؤ، آگے آنے والوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کو اللہ اتنا علم دے گا کہ میرے دین کو اگر کہکشاں میں بھی ہوگا تو توڑ کے لے آئیں گے۔ تو صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ دیکھیں توحید ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہیں، احکامات، اچھا ان میں پھر مسائل کا استنباط ہے۔ یہ فقہا کا کام ہے کہ فقہا قرآن و حدیث کے ذخیرے کو سامنے رکھنے کے بعد ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں کہ جی کسی انسان کو حادثہ ہو گیا، بلڈ کی ضرورت ہے، دوسرے بندے کا بلڈ دینا جائز ہے؟ انہوں نے کہا بھئی حدیث میں تو ہے نہیں، حضور کے زمانے میں تو بلڈ نہیں دیا جاتا تھا، نہ یہ طریقہ ایجاد ہوتا۔ انہوں نے کہا ہاں قرآن میں ایک ہے نا، قرآن میں تو ہے کہ اگر ماں اپنے بیٹے کو دودھ نہ پلائے یا کوئی جھگڑا ہو جائے تو کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، کسی دایا کو مقرر کر دو، خرچہ جو ہے وہ لڑکے کا باپ ادا کرے اور وہ جا کے اس کو دودھ پلائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ بچے کے پیٹ میں دوسری عورت کا دودھ آ سکتا ہے اور خون دودھ سے پیدا ہوتا ہے، جب دوسرا دودھ اندر آنا جائز ہے تو خون بھی جائز ہے۔ تو اصل کیا؟ اصل تو قرآن ہے، اصل تو قرآن پاک۔ اچھا اب دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں یہ تو پلسٹر تو تھا نہیں، کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی لکڑی باندھ دیتے تھے، اسی کو کہتے تھے نا جبیرہ۔ اسی آج بھی عربوں میں ہے نا وہ لوگ جن کو آپ کہتے ہیں مجبر، ہڈی باندھنے والا، تو وہ لکڑیاں ہوتی ہیں اور سیدھا کیا ادھر لکڑی اور پٹی باندھ دی۔ کیوں یہ پلسٹر ولسٹر یہ تو اب آئے نا۔ تو اگر وہ لکڑی پہ اگر مسح کرنا جائز ہے تو اس پہ بھی جائز۔ تو ایک مسئلہ جو تھا وہ نکل آیا کہ بھئی اگر اس پٹی پر مسح کرنے کی اجازت ہے تو پھر سیدھی بات یہ پلسٹر بھی دوسری جگہ ہے، اس پر بھی مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ سارے مسائل کا اصل قرآن ہوگا، حدیث ہوگی، لیکن اس سے مسائل نکالے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ علماء، فقہا، اچھا قراء ہیں جو قرآن کی قرات کے معانی اور رموز جانتے ہیں۔ اب ہمارے آدمی تو عام جو ہے نا، دیکھا نہیں آپ نے اپنے ملکوں میں نماز پڑھتے ہیں غیر مغضوب علیہم الضالین، کسی کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھ لو والضالین، یہ آخری مد ہے، جب تک یہ مد نہیں ہوگی تو قرآن کو ادا نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو ہمارے ہاں کوئی خیال کرتا ہے غیر مغضوب علیہم الضالین، کیا ضالین، نماز ہوتی نہیں۔ تو اب یہ کون بتائے گا؟ قراء بتائیں گے، یہ عام مولوی تو نہیں بتایا گیا نا کہ ضالین۔ اچھا ضالین بعد پڑھنا ہے، ضالین ضوئے کی ہوا آنی چاہیے، یا نعوذ باللہ کوئی اگر دالین دال پڑھ لے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ایک دوسرے کے اللہ نے محتاج کیا، دنیا میں بھی محتاج کیا، دین میں بھی محتاج کیا۔ اب دنیا میں دیکھو آپ کے پاس 10 لاکھ کی گاڑی ہو، ڈرائیور نہ ہو کون چلائے گا؟ آپ کے پاس جناب ہوائی جہاز ہو، اگر پائلٹ نہ ہو کون اڑائے گا؟ آپ ایک ملازم کے محتاج ہیں نا، پائلٹ آئے تو اڑائے نا، خراب ہو گیا اب انجینئر آئے تو ٹھیک کرے نا۔ اللہ نے محتاج کیا کہ غریب سرمایہ دار کے سرمایہ کا محتاج ہے، سرمایہ دار غریب کی محنت کا محتاج ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو وہ بیکار ہے، وہ نہ ہو تو یہ بیکار ہے۔ اس لیے اسی طرح اللہ نے دین کے اندر بھی جوڑ لگا دیا ہے کہ تم نے دین پڑھنا ہے علماء کے پاس آؤ، علماء تمہیں فقہا، قرآن، حدیث، استنباطات، مسائل، احکام سارے سمجھائیں گے، پھر جا کے تم کامیابی حاصل کر سکو گے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرو اللہ ہمیں سب کے ادب کی توفیق عطا فرمائے، احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات پلے باندھ لینا، ہمیشہ میری یاد رکھنا اللہ کے حرم میں
کسی بھی فقیہ یعنی فقہا ہیں، ائمہ اربعہ ہیں یا محدثین ہیں، ان کسی کے بارے میں اگر دل میں بدظنی رکھو تو سمجھ لو کہ خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ایک بات پلے باندھ کے رکھ لو، اور یہ بھی حدیث ہے، اور حدیث بھی قدسی ہے کہ من آزادی ولی، اللہ نے فرمایا میرے نبی کہہ دو اپنی امت کو اگر میرے دوستوں کو چھیڑو گے تو پھر میرے ساتھ جنگ کرنی پڑے گی۔ من آزادی ولی فقد آزمتہ بالحرب۔ اب آزا کیا مانا ہے؟ وہ تو مر گئے، مانا ہے ان کا گلہ کرو گے، ان کے بارے میں بری باتیں کہو گے، ان کے بارے میں غلط لفظ استعمال کرو گے تو یہ ادا ہے، اور اس کا معنی ہے اللہ سے جنگ۔ اللہ سے جنگ کر کے کون جیتے گا جناب؟ مرے گا، صاف سی بات۔ کبھی بھی کسی بزرگ سے بغض نہ رکھنا، کسی اللہ کے اولیاء سے بغض نہ رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے اگر کسی اولیاء اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی قول سمجھ نہیں آ رہا، چھوڑ دو، بس چھوڑ دو اس کو، یا تو اس عالم کے پاس جاؤ جو اس فن کا عالم ہے، ورنہ کہو بس ٹھیک ہے یار اللہ والے تھے، کچھ کہے گئے، خدا جانے کیا کہے گئے، ہماری سمجھ نہیں آتا بس، لیکن اللہ ان پہ رحمت کرے بس۔ یہ نہیں کہ شروع ہو جائیں کہ جناب اس نے یہ کیا، اور علم اسی کا نام بنا دے کہ روز ایک کتاب پر بحث کریں، روز ایک مسئلے پہ تنقید کریں، یہ بدقسمتی ہوتی ہے۔ خدا جب ناراض ہوتا ہے نا تو اپنے اولیاء کے لیے دشمنی دلوں میں ڈال دیتا ہے، پھر آدمی پاک لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بھائی تم فاسق فاجروں کے پیچھے لگو، کفار کے پیچھے لگو، معاندین کے پیچھے لگو، جو حضرت عیسیٰ اور اللہ کے نبی کی فلمیں بنا رہے ہیں ان کا رد لکھو، جو قرآن میں جہاد کی آیات نکال رہے ہیں ان کا رد لکھو، جو حدیث رسول کے مطلقاً منکر ہیں، حدیث پر ان کا ایمان ہی نہیں، ان پہ لکھو۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذالک تقدیر العزیز العلیم، کیا معنی ہے؟ العزیز الذی قد عز کل شیء، عزیز کا معنی جو ہر چیز پہ غالب ہے، فغلبہ وقہرہ، ہر چیز پہ غالب ہے، ہر چیز اس کے زیر دست ہے۔ العلیم بجمیع حرکات المخلوقات وسکناتہم، اور علیم ایسا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کی حرکات بھی جانتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہلنا بولنا سب جانتے ہیں۔ قال ابن جریر حدثنا حناد بن السری قال حدثنا ابو بکر بن عیاش نبی سعید البقال ان اکرمۃ ابن عباس رضی اللہ عنہ قال حناد قرات سائر الحدیث ان الیہود اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں کے کچھ لوگ حضور پاک کی خدمت میں آئے، فسالت عن خلق السماوات والارض، آگے پوچھا کہ حضور ہمیں بتائیں یا آسمان و زمین کی پیدائش کے بارے میں۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے فرمایا خلق اللہ تعالی الارض یوم الاحد و یوم الاثنین، اللہ نے زمین دو دنوں میں بنائی، احد اور اثنین میں۔ وخلق الجبال، اور اللہ نے پہاڑ بنائے، یوم الثلاثاء وما فیہن من منافع، اور اس کے اندر جو فوائد ہیں۔ وخلق یوم الاربعاء، اور بدھ کے دن اللہ نے الشجر والماء والمدائن والامران والخراب، اللہ نے درخت پیدا فرمائے، پانی پیدا فرمایا، شہر پیدا فرمائے، وہ چیزیں جو باعث سے تعمیر ہیں، وہ چیزیں جو باعث سے تخریب ہیں۔ فہذہ اربعۃ، یہ 4 دن ہو گئے۔ قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمین وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين لمن سأله۔ قال وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة إلى 3 ساعات بقيت منه وفي الثانية يلقى الله فتعالى كل شيء۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خمیس کے دن آسمان بنایا، اور جمعہ کے دن اللہ نے اس کے اندر ستارے، چاند، سورج، فرشتے بنائے۔ الی 3 ساعات، باقی 3 ساعتیں رہ گئی۔ دوسری ساتھ میں اللہ نے آفت علی کل شیء مما ينتفع به الناس،
اللہ نے وہ چیزیں ڈالی جس سے لوگ نفع اٹھا سکیں. وفی الثالثۃ اور آخری گھڑی جو تھی اس میں اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. واسکنہ الجنۃ اور اس کو جنت میں ٹھہرایا. وامر ابلیس بالسجود لہ اور ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرنے کا. واخرجہ منہا فی آخر ساعۃ اور جو آخری گھنٹہ تھا اس میں پھر ابلیس کو بھی نکالا گیا. ثم قالت الیہود ثم ماذا یا محمد اس کے بعد یہودی کہنے لگے کہ پھر حضور اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا ثم استوى علی العرش پھر اللہ تبارک و تعالی نے کما یلیق بشان عرش پہ استوا فرمایا. قالوا قد اصبت لو اتممت قالوا ثم استراها کہنے لگے حضور آپ نے ساری بات ٹھیک کی ہے لیکن آخری بات آپ نے چھوڑ دی ہے. جب سب کچھ اللہ نے بنا لیا تو تھک گیا پھر آرام کیا. حضور غصے میں آ گئے. میں جاہل ہوں اللہ پاک تو تھکنے سے پاک ہے اللہ تھک جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو یہ اختصار ہوتا ہے. یہ معنی نہیں کہ اسی جمعہ کے دن آدم پیدا ہوئے اسی میں سجدہ ہوا اسی میں ابلیس بنا اسی میں نکالا گیا. یہ تو آسمان بننے کے کئی مدتوں کے بعد اللہ نے جنات پیدا کیے زمین میں بھیجے پھر فرشتے آئے پھر ان کو مارا پھر اللہ نے آدم بنایا. یہ تو اس میں ہزاروں سال کا فرق ہے. یہ اختصار ہوتا ہے کہ ایسا 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 ہو گیا. جیسے خلاصہ دیکھو نا جی جیسے آدمی کہے اچھا بھائی وہ آپ بتائیں نا آپ مدینہ شریف ہونا انہوں نے کہا جی بس میں یہاں سے سیدھا مدینہ چلا گیا. اور اگر آپ تفصیل بتائیں کہ جناب میں یہاں سے گیا میں نے گاڑی تلاش کی پھر بڑی مشکل سے مجھے گاڑی ملی پھر ہم یہاں سے نکلے وہ جناب ڈرائیور جا کے جموں کے کہوے پہ سو گیا پھر ہم وہاں رات گزر گئی اور صبح نماز ہماری جا رہی تھی پھر ہم نے نماز پڑھی پھر اس کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے پھر گاڑی خراب ہو گئی. یہ تو پھر تفصیل ہے. تو ایک ہوتا ہے کھلا تھا جی میں گیا بس مدینہ منورہ حرم شریف بادشاہ اللہ حاضری ہوئی سلام پڑھے اور نماز پڑھی اور دعا مانگی آ گیا. تو اختصار بھی ہوتا ہے تفصیل بھی ہوتی ہے. حضور غصے میں آ گئے کہ اللہ تو تھکنے سے پاک ہے نا. فغضب النبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبا شدیدا ونزل پھر اللہ نے یہ آیت اتاری وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ اللہ نے فرمایا ظالمو ہم نے 6 دنوں میں سب کچھ بنایا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ اور ہمیں کوئی تکان نہیں ہوئی. اور اللہ نے اپنے نبی پاک کو فرمایا کہ میرے مدنی یہ لوگ ایسے اگر کہتے ہیں فاصبر علی ما یقولون حاضر حدیث فی غرابۃ فاما حدیث من جریج بن اسماعیل بن طیب بن خالد اللہ فی نبی رضی اللہ عنہ قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی فقال خلق اللہ تربت یوم السبت اللہ نے سبت والے دن مٹی پیدا فرمائی. وخلق فی الجبال یوم الاحد وخلق الشجر یوم الاثنین وخلق المکروہ یوم الثلاثاء وخلق النور یوم الاربعاء وبث فیہ الدواب یوم الخمیس وخلق آدم بعد العصر یوم الجمعہ آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات یوم الجمعہ فیما بین العصر الى اللیل. وقد رواه مسلم والنسائی کتابیہما من حدیث من جریج بہ وَهُوَ مِنْ غَرَائِبِ الصَّحِیح. حالانکہ یہ حدیث امام مسلم نے نکالی ہے لیکن اس میں بھی غرابت ہے. دیکھیں نا کیا اگر اس میں ہفتہ بھی آپ شامل کر لیں ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ خمیس جمعہ کتنے دن ہو جائیں گے 7. تو اللہ نے پیدا کیا 6 دن میں 7 دن میں کہتے ہو گیا. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے امام مسلم کے غرائب میں ہے عجائب میں ہے کہ ایسی حدیث کو پتہ انہوں نے کیسی روایت فرما دیا. اصل بات وہی ہے کہ اللہ نے 6 دن میں کیوں نص سے کہتی ہے کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. اچھا ابھی آپ نے آیت مبارک پڑھی ہے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. تو یہ تو نص قطعی ہے اس کے خلاف تو کوئی حدیث ہو ہی نہیں سکتی. واللہ اعلم. اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو سمجھ دے.
مسلم کس کو کہتے ہیں اور مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھو، ایک تو لفظ دو ہے، مسلم مومن، اسلام ایمان۔ بعض آیات میں اور قرآن مبارک میں، احادیث مبارک میں ان کو الگ الگ ذکر کیا گیا۔ مثلا کچھ لوگ تھے اعراب کے، بعض قبائل کے لوگ تھے، حضور پاک کی خدمت میں آئے، اصل ان کا مقصد تھا کہ ہم کچھ لے آئیں بس، اور وہ آگے بڑا احسان جترانے لگے کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یا رسول اللہ دیکھیں ہم ایمان لے آئے، آپ کو جنگ بھی نہیں لڑنی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہم خود سب کو لے کے آپ کے پاس آ گئے۔ اللہ نے فرمایا حضور ان کو بتائیں کل لم تؤمنوا، ابھی ایمان تم نہیں لے آئے، ابھی تم کہو اسلمنا، مسلمان ہوئے۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر دو، ایمان تو وہ ہے جو دلوں کے اندر اتر جائے، وہ مقام تھوڑا ہے۔ کلم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی تو ایک ظاہری انقیاد ہے۔ تو اب اسلام ظاہری انقیاد کا نام ہوا، ایمان وہ ہے جو اندر ہو، تو دونوں میں فرق۔ اسی طرح اسلام کے معنی میں حدیث مبارک میں بھی، حدیث جبریل جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ جبریل علیہ السلام سائل بن کے آئے، حضور سے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ، مل احسان یا رسول اللہ، تو وہاں بھی حضور نے اسلام اور ایمان کو الگ الگ دیا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایمان کا اصل مقام تو دل ہے، لیکن دل سے شروع ہو کے زبان پہ آتا ہے اور اس کے اثرات پھر جوارے پہ آتے ہیں، اور اسلام کا اصل زبان ہے پھر دل میں جاتا ہے، صرف زبان پہ ہے اور اندر نہیں گیا تو یہ منافق ہے۔ کہ منافق بھی آتے تھے حضور کو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہیں، قالوا نشهد انک رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی میں گواہی دیتے ہوئے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو زبان پہ تھا لیکن اندر نہیں تھا۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اندر تو ہے لیکن زبان پہ نہیں آیا، جیسے کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں کشتی میں سوار تھا تو ابو جہل بھی میرے سارے بڑے بڑے سردار بھی تھے، اللہ کی شان ہے کہ سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی طوفان میں گھر گئی اور جناب طوفان میں چکر لگانے لگی، ڈر گیا کہ ابھی ڈوب جائے گی۔ تو اب جتنے مشرکین تھے، کسی نے جناب اپنے خدا کو پکارا، لات کو پکارا، کسی نے عزا کو پکارا، کسی نے منات کو پکارا، کسی نے حبل کو پکارا، سب کے خدا الگ الگ تھے نا۔ جیسے ہمارے لوگ ہیں، تکلیف آتی ہے تو کوئی سندھ کے پیر کو پکارتا ہے، کوئی پنجاب کے پیر کو ٹکر مارتا ہے، ہمارے بھی تو الگ الگ کام ہے نا سارے، ہم نے بھی تقسیم کیے ہوئے نا، کوئی شہباز قلندر کو پکارے گا، کوئی جلال الدین بخاری کو پکارے گا، کوئی جناب محبوب سبحانی کو پکارے گا، کوئی جناب حضرت علی حجویری کو پکارے گا، کوئی فرید الدین شکر گنج کو پکارے گا، ہم نے بھی کام الگ الگ کیے ہوئے نا سارے۔ اسی طرح انہوں نے بھی پکارا لیکن وہ طوفان بڑھتا گیا، اب یقین ہو گیا کہ ڈوب جائیں گے۔ جب یقین ہو گیا تو سب نے کہا چھوڑو یار، یہ کہاں آتے ہیں، اس کو پکارو جو بچانے والا ہے، یہ لاد شاد نہیں آتے، یہ تمہاری بے وقوفی ہے۔ حضرت علی نے بچانا ہوتا تو کربلا میں جا کے اپنے بیٹے حضرت حسین کو نہ بچا لیتا، وہاں پہنچا نہیں، تمہارے لیے آ جاتا ہے کبڈی کھیلنے کے لیے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ نے کوئی عقل تو نہیں چھین لیا نا کہ یا علی مدد، وہ یا علی مدد، وہ اپنے بیٹے کی مدد نہیں کی، 72 خاندان کا بندہ شہید ہو گیا، وہاں نہیں پہنچے۔ خدا کا خوف کرو، یا تو کہو بھی کربلا کا جھوٹ ہے، کوئی شہید نہیں ہوا،
اگر وہ ہوئے ہیں تو پھر حضرت علی مشکل کشا نہیں، وہ انسان تھا، ان پہ بھی موت آ گئی۔ اسی لیے اب دیکھیں تو اب جناب سارے جب ڈرے تو کہا لگے یا اللہ تو بچا، یہ کسی الف لیلا کا قصہ نہیں، قرآن میں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مشرک، جب یہ کٹے کافر کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اب تو بڑے پکے بڑے خالص نچڑ کے مجھے پکارتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، جب میں ان کو نکال کے کنارے پہنچا دیتا ہوں پھر حبل کو سجدہ کر رہے ہیں، اس طرح جناب کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں بچایا، آپ نہ آتے تمہاری کشتی تو جا رہی تھی۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ عجیب بدبخت لوگ ہیں، بھئی جب ڈوبتے ہیں تو خدا کو پکارتے ہیں، جب کنارے پہ آتے ہیں تو شرک کرتے ہیں۔ دخل الاسلام فی قلبی، دین میرے، اسلام میرے دل کے اندر داخل ہو گیا، لیکن کہتے ہیں افسوس ہے کہ میں ظاہر نہ کر سکا، مسلمان میں فتح مکہ کے بعد ہوا، تو جب تک شہادت نہیں آئے اس وقت تک ہمیں کیا پتہ اسلام کا۔ اچھا، کسی جگہ قرآن دونوں میں فرق ہی نہیں کرتا، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف فرشتے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم نے، بھی جا تو رہے ہو نا اس بستی کو ہلاک، ان فیہا لوطن، وہاں تو حضرت لوط ہیں یار، ان کو تم ہلاک کرنے جا رہے ہو بستی کو۔ میں کہا نحن عالم من فیہا، نے کہا ہمیں پتہ ہے، ہمیں اللہ نے ہدایت۔ اور اس کے بعد کہ وما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، آگے آتا ہے من المؤمنین، کہ وہاں تو مومن یا مسلم ایک ہی گھرانہ تھا، وہ حضرت لوط کا اور تو کوئی تھا، تو مسلم کو مومن بھی کہا گیا، مومن کو مسلم بھی کہا گیا۔ لہذا اب بھی اگر کوئی مسلم کو مومن سمجھے، مومن کو مسلم سمجھے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے لغوی تحقیق کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے، تو وہ فرق اگر بتایا جائے، ورنہ مسلمان جو ہے انشاءاللہ وہ مومن بھی ہے، اور جو مومن ہے الحمدللہ وہ مسلمان بھی ہے۔ آپ زیادہ باریکیوں میں نہ جائیں۔ ولا خیر فی الدنیا لمن لم یکن، ہاں یعنی مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھلائی نہیں جو تیری آخرت کے کام نہ آئے۔ دنیا جو ہے اس کی مثال پانی ہے، جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے کشتی کو تیراتا ہے، اور وہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ جب تک دنیا دین کے تابع ہے نعمت ہے، جب دنیا دین کے اوپر آ جائے تو ہلاکت اور بربادی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خاوند بیوی کا آپس میں جھگڑا ہوا، خاوند نے آ کے بیوی کو 6 دفعہ طلاق کا لفظ کہا، پھر شام کو آیا تو 3 دفعہ پھر کہا۔ بہرحال حنفیوں کے نزدیک تو میرا بھائی کوئی رستہ ہے نہیں، 3 طلاقیں پکی ہو گئی، باقی کلام اس کا لغو گیا۔ البتہ بعض علماء اہل حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس میں 3 دفعہ یا 10 دفعہ یا 100 دفعہ بھی کوئی کہے وہ ایک شمار کرتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک کوئی گنجائش نہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، جہاں سے جا کے فتویٰ لے لو، باقی قیامت جانے فتوے والا جانے۔ کہتے ہیں جی کہ یہاں میں نے دیکھا ہے کہ امام آ کر نماز جب پڑھاتے ہیں تو تکبیر بھی خود کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا منع ہے اس میں؟ منع کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو پروٹوکول ہے نا کہ یہ کام کرنا ہے مؤذن نے، یہ کرنا ہے تکبیر کہنے والے نے، اور 4-5 آدمی نے نیچے پگڑی بچھانی ہے، 5-10 آدمی انہوں نے ہٹو بچو سرکار حسن کی آتی ہے کا گیت گانا ہے، پھر پیر سائیں آگے نماز پڑھائیں گے، نماز چاہے پڑھانا نہ آتا ہو، یہ انتظام سارے کرنے پڑتے ہیں۔ ایک پیر صاحب پھنس گئے، عید کا موقع تھا، ان کو کسی نے کہا کہ حضرت وہ جھگڑا ہو گیا کہ ایک دیوبندی مولوی بھی تھا، بریلوی بھی تھا، وہ بریلوی کہیں یہ عید پڑھا ہے، وہ دیوبندی کہیں یہ عید پڑھا ہے، لڑائی کا خطرہ ہو گیا، اب خوشی کا دن اور اللہ معاف کرے۔ تو لوگوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار ایسا کرو،
دونوں مولوی خدا کے لیے نہ لڑو، حضرت مرشد پیر سائیں جو بیٹھے ہیں وہ نماز پڑھا دے، ان کے پیچھے پڑھ لو، سید بھی ہے پیر بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ اب پیر صاحب کو کہیں، پیر صاحب کہیں نہیں نہیں بھائی یہ مولویوں کا، انہوں نے کہا جی مولویوں کا کیا کام ہے، آپ سید ہیں، آل رسول ہیں، اور پھر جب سید موجود ہو کوئی دوسرا امام بنے کیوں؟ بڑی مشکل سے ان کو کھڑا کیا، اس نے تو زندگی میں نماز ہی نہیں پڑھی تھی، وہ غریب عید کیا پڑھا تھا، اس نے 4 تکبیریں جنازے کی پڑھا کے سلام پھیر دی، نہ اس کو فاتحہ آتی تھی نہ سورت آتی تھی، کیا پڑھتا؟ اس غریب کو تو خود قل اللہ احد کے بغیر کو جاتا ہی نہیں تھا، وہی پڑھ لیتا، لوگوں کی نماز تو ہو جاتی۔ لیکن جناب یہ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام اگر خود تکبیر کہہ دے، خود اذان کہہ دے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں تو زیادہ آدمی ملتے ہی نہیں ہے نا۔ اگر مؤذن رکھیں گے اس کی الگ تنخواہ ہوگی اور امام کی الگ ہوگی، تو بعض اوقات امام کہہ دے چھوڑو بیچارے میں کر لوں گا، کیا تکبیر بھی دے دوں گا نماز بھی پڑھا دوں گا، بس ایک آدمی نے احرام پہن کے اپنی عورت کے ساتھ حج کیا اور بہت دیر ہوا اور بال بچے بڑے ہوئے، تو کیا مطلب؟ تو اپنی عورت کے ساتھ حج نہ کرتا، تیرے ساتھ کرتا؟ نہیں، کیا مطلب ہے بھی اس نے اپنی عورت کے ساتھ حج کیا، ہر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا کے حج کرتا ہے، اس میں کیا تکلیف کیا ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آیا مسئلہ پوچھنے کا کیا مقصد ہے کہ اس نے اپنی عورت کے ساتھ حج کیا، بہت دیر ہوا اور بال بچے بڑے ہو گئے، تو کیا ہو گیا؟ مجھے نہیں پتا حضرت آپ نے کیا لکھا ہے۔ میں نے عمرے میں جو طواف کیا حجر اسود کی بجائے غلطی سے رکن یمانی سے شروع کیا، ایک دن کے بعد غلطی کا احساس ہوا تو دوبارہ میں نے طواف کیا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن یاد رکھیں اگر طواف حجر اسود مثلا یہ حجر اسود یہاں شروع کرو گے نہیں ہوگا، یہاں کرو گے پھر بھی نہیں ہوگا، جب تک کہ عین اس کے کنارے کے سامنے کھڑے ہوں شروع کریں اور پھر اسی جگہ آ کے ایک چکر ختم کریں۔ اگر رکن یمانی سے شروع کرو گے طواف نہیں ہوگا، دروازے مبارک سے شروع کرو گے طواف نہیں ہوگا، تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں۔ بہرحال غلطی ہو گئی، آپ نے دوبارہ طواف کر لیا، ٹھیک ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم، یا علی یا عظیم یا علیم یا حلیم۔ اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا واشرح صدورنا وأحينا بقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا۔ اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات يا سميع الدعاء يا مستجيب الدعوات۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وامور بناتنا وبنات المسلمین۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ یہود و ہنود کی سازشوں نے سینڈوچ بنا کے رکھ دیا ہے اس غریب ملک پہ، اس پہ رحم فرما۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، دین والوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ قرآن والوں کی نصرت فرما، حدیث والوں کی نصرت فرما، تبلیغ والوں کی نصرت فرما۔ یا اللہ اپنے نام لینے والوں کی مدد فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمان عرب میں ہیں عجب میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔